میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں۔ 24 ستمبر کی صبح کو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم، صبح بخیر۔ جہاں بھی آپ ہیں خوش ہوں، خوش رہیں، پھلیں پھولیں۔ قوموں کی زندگیوں میں جو انقلاب آتے ہیں وہ صنعتی ترقی کی وجہ سے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اپنی فیکٹریاں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32 اور اسی طرح بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک نجی ایئر لائن منافع میں جاتی ہے لیکن PIA نقصان میں جاتی ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حکمران کتنے خود غرض ہیں، پاکستانی حکمران۔ میں کسی کو آئیڈیل نہیں سمجھتا۔ آج کل کے دور میں ہر ایک بندہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اس کا نقصان دیکھیں کہ وہاں سے ہر بندہ پاکستان سے نکلنے کے لیے بیتاب ہے، بھاگنے کے لیے بیتاب ہے۔ کوئی بھی وہاں پہ نہیں رہنا چاہتا۔ لوگوں نے اپنے پورے خاندان جو ہیں وہ باہر منتقل کر لیے ہیں۔ اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے لوگوں میں، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کے ذرائع آمدنی بہت محدود ہو گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اس میں خالی حکمرانوں کا ہی قصور نہیں، اس میں سب شامل ہیں، ہر بندہ۔ کیونکہ دیکھیں، جو حکمرانوں نے لوٹنا شروع کیا تھا تو انہوں نے ہر بندے کے یہ ذہن میں بٹھا دیا کہ کرپشن یا بدعنوانی یہ بری بات نہیں ہے۔ وہاں آپ ریڑھی والے کے پاس جائیں، وہ آپ کو 2 روپے کی چیز 10 روپے کی دینا چاہتا ہے۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا، پیسے لے کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری دیکھیں، یہ ساری جو مجموعی صورتحال ہے نا، وہ بہت وہاں پہ بری ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، میرے جیسے لوگ وہاں سے کیوں بھاگ گئے؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ بہت جو ہے بد انتظامی ہے، لوگ بیٹھ گئے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، لوگوں کے اپنے مالوں کے مال خریدے جا رہے ہیں، بینک بیلنس ان کے بڑھ رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کے خاندانوں کے۔ پھر وہاں پہ ٹیکس کا نظام نہیں ہے، وہاں پہ اگر یہ محکمہ ٹیکس جو لیتا ہے اگر یہ صحیح ہو، اس میں کرپشن نہ ہو اور صحیح معاشی پالیسیاں بنیں تو کوئی بھی وہاں سے نہ نکلے۔ دیکھیں، وہاں سے لوگ 25 30 ہزار پاؤنڈ دے کے نکلنا چاہتے ہیں۔ میرے بہت سارے ڈاکٹر دوست یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں بڑی غلطی کی کہ وہ یہاں سے نہیں نکلے۔ میری کیونکہ فائدہ تو کوئی نہیں ہے ان سے گزارش کرنے کا، کیونکہ ان کے اپنے اثاثے بڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک میں صنعتیں لگائیں۔ میں نے ایک دفعہ ٹریول کیا روم سے ملان تک، پتہ نہیں وہ 900 کلومیٹر تھا یا کتنا سفر تھا ٹرین کے ذریعے۔ وہاں پہ ٹرین کی پٹڑی کے دونوں طرف مجھے صنعتیں نظر آئیں۔ تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مغربی ممالک میں صنعتوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں آپ پنڈی سے لاہور سفر کریں تو آپ گنیں کہ آپ کو کتنے کارخانے راستے میں ملتے ہیں، کتنی ایسی اشیاء بنتی ہیں جو ملک میں استعمال ہوتی ہیں یا باہر استعمال ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہر بندہ اتنا بے ایمان ہے کہ وہ جو چیز باہر بھی ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں بے ایمانی کرتا ہے اور وہ اٹھا کے ان کو پھینک دیتے ہیں۔ تو حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور عوام جو اس بدعنوانی میں اپنا بھی حصہ ڈال رہی ہے
تو ان کو بھی چاہیے کہ ذرا خود بھی ایماندار ہو جائیں، خالی دوسروں پہ تنقید نہ کریں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔